گزشتہ ہم نے اسلام کے عقائد پر بات کی تھی۔ اسلام کے 5 عقیدے، جس میں پہلا توحید، پھر رسالت، پھر ملائکہ، پھر آسمانی کتابیں اور پھر آخرت۔ پہلے عقیدے پہ ہماری بات ہو گئی تھی، توحید۔ آج ہماری بات ہوگی دوسرے عقیدے پر۔ اسلام کا دوسرا عقیدہ ہے جی رسالت۔ رسالت کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ رسالت کا معنی ہے پیغام پہنچانا۔ پیغام پہنچانا۔ کس کا پیغام؟ اللہ کا پیغام، جو رب مخلوق تک پہنچانا چاہتا ہے، لیکن اللہ ہم سے ڈائریکٹ کلام نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ خطاب نہیں کرتا۔ پروردگار اپنا پیغام پہنچانے کے لیے درمیان میں ایک واسطہ اور وسیلہ بناتا ہے۔ اس واسطے اور وسیلے کو رسالت و نبوت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں نہیں ڈائریکٹ کلام کرتا؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم انتہائی ناقص ہیں۔ ہم مخلوق انتہائی نقص میں ہیں، اور اللہ غایت تجرد میں ہے۔ اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی رفعت بہت بلند شان ہے۔ ہم اس قابل ہی نہیں کہ ہم ڈائریکٹ اپنے رب کے کلام سے استفادہ کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیغام پہنچانے کے لیے منصب رسالت و نبوت رکھا ہے۔ جو رسالت کے منصب پہ فائز ہو اسے کہتے ہیں رسول۔ جو رسالت کے منصب پہ فائز ہو اسے کہتے ہیں رسول، اور جو نبوت کے منصب پہ فائز ہو اسے کہتے ہیں نبی۔ ٹوٹل ان کی تعداد 1,24,000 ہے، کم و بیش تقریباً 1,24,000 نبی و رسول ہیں، جن میں صرف رسولوں کی تعداد تقریباً 313 ہے۔ اب نبوت و رسالت یہ ایسا ڈیزگنیشن ہے، یہ ایسا منصب ہے جو محض اللہ کی عطا سے ملتا ہے۔ یہ عبادت ریاضت سے نہیں ملتا۔ آپ کی کاپی کدھر ہے؟ اور آپ کی نہیں، آپ اپنی لو نا، اس کو دو، اس کی وہ اپنا لکھے۔ اچھا، رسول اور نبی میں فرق سمجھیے گا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ کہے کہ میں نے اتنی عبادت کی، اللہ نے مجھے نماز پڑھتے پڑھتے نبی بنا دیا۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ نبوت کا منصب گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے، یعنی ہم اس کو کہتے ہیں وہابیت، اللہ کے فضل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو نبی اور رسول بنانا تھا، اللہ نے عالم ارواح میں ہی اس کے سر پہ نبوت و رسالت کا تاج سجا دیا۔ نبی عالم ارواح میں بھی نبی ہے، ماں کی گود میں بھی نبی ہے، بچپن میں بھی نبی ہے، لڑکپن میں بھی نبی ہے، بڑھاپے میں بھی نبی ہے، دنیا میں بھی نبی ہے، قبر میں بھی نبی ہے، حشر میں بھی نبی ہو۔ نبوت کسی لمحے کے لیے نبی اور رسول سے جدا ہوتی نہیں۔ منصب نبوت ہی ایسا ہے۔ اچھا، اب یہ جو نبی اور رسول ہیں ان میں فرق ہے۔ جو ہوتا ہے رسول وہ صاحب شریعت ہوتا ہے یا صاحب کتاب ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے، جبکہ نبی وہ صاحب شریعت یا صاحب کتاب نہیں ہوتا۔ مثلا جو رسول ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ سے شریعت دی ہوگی۔ شریعت کا مطلب ایک لائف سٹائل اس کو دیا ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، اور اس کو کتاب یا صحیفے کے ساتھ اس کی رہنمائی کی ہوگی۔ لیکن جو نبی ہوگا وہ رسول کا ہی پیغام آگے منتقل کر رہا ہے۔ نبی رسول کا پیغام، مثلا
حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، ان کو اللہ نے کون سی کتاب دی تھی؟ توریت۔ وہ توریت کی تبلیغ کر رہے ہیں، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام وہ نبی ہیں، رسول نہیں ہیں۔ وہ اپنے بھائی جناب موسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والی کتاب جو توریت ہے اسی کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ تو ہارون علیہ السلام ہوئے نبی، موسیٰ علیہ السلام کیا ہوئے؟ رسول۔ جو رسول ہوگا وہ نبی تو ضرور ہوگا، کیونکہ نبی چھوٹا درجہ، رسول اوپر والا درجہ۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ تو رسول جو ہوتا ہے وہ صاحب شریعت یا صاحب کتاب ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو نبی اور رسول دو درجے میں نے بتائے، ان میں ایک درجہ مرسل کا بھی ہوتا ہے۔ مرسل اعلیٰ ہستی کو کہتے ہیں۔ مرسلین کی تعداد 4 ہے جن کو کتابیں ملی، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ نے انجیل مقدس دی، داؤد علیہ السلام جن کو زبور ملی، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو توریت ملی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے قرآن مجید عطا کیا۔ یہ مرسلین ہیں 4۔ ان میں سے سب سے اونچا مقام اللہ نے ہمارے آقا کو عطا فرمایا، اور فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اللہ نے ان کو اونچا مقام عطا کر دیا، بلند درجہ عطا کیا۔ اب جو رسول ہے یا نبی ہے، اس کو ہم پیغمبر بھی کہہ دیتے ہیں۔ پیغمبر بنا ہے پیغام بر سے، اس کا مطلب پیغام دینے والا، میسج کنوے کرنے والا۔ رسول اور نبی دونوں کو پیغمبر کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارے ہاں عموماً یہ جو بر صغیر ہے، اردو بولنے والے، فارسی والے پیغمبر لکھتے ہیں اس میں۔ اچھا، اب رسول اور نبی تو ہے پیغام دینے والا، کیونکہ رسول پیغام دینے والا، نبی خبر دینے والا، دونوں ہی اللہ کی خبر لا رہے ہیں یا پیغام لا رہے ہیں۔ ان کو پیغام ملتا کہاں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ رسول اور نبی کو پیغام دینے کے لیے ان کے لیے ایک خاص علم ڈکلیئر کر دیتا ہے، اس علم کو کہتے ہیں وحی۔ کیا کہتے ہیں جی اسے؟ وحی۔ جو وحی ہوتی ہے وہ عام بندے کو نہیں آتی، عام بندے کو وحی صرف نبی کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام اپنا مخلوق کی طرف منتقل کرنا ہوتا ہے، اللہ نے مخلوق کو جو پیغام دینا ہے وہ دینا تو نبی اور رسول کے واسطے سے ہے، لیکن نبی اور رسول تک وہ پیغام کیسے پہنچتا ہے جی؟ وحی کے ذریعے۔ وحی کا معنی ہوتا ہے اشارہ کرنا، وحی اشارہ۔ وحی کے کئی طریقے ہیں، مثلا وحی کا ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کبھی پردے کے پیچھے سے کلام فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، ایک بادل نظر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام جس وقت مدین سے مصر کی طرف آ رہے ہیں، ایک درخت نظر آیا چمکتا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، آواز آئی، اَيَّا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، میں تمہارا اللہ ہوں جو تمام جانوں کا پالنہار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نظر آ رہا ہے درخت پہ انوار و تجلیات، آواز آ رہی ہے میں تمہارا رب بول رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ پورا واقعہ سورہ قصص میں موجود ہے۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ عصا پھینکیے، پھینکا تو وہ سانپ بن گیا، کہا ہاتھ اٹھائیے تو وہ چمکنے لگا۔ یہ معجزات عطا کیے، اللہ تعالیٰ نے کلام کیا لیکن پردے کے پیچھے سے۔ تو وحی کی ایک صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری صورت، اللہ تعالیٰ کبھی فرشتے کو بھیج کر نبی سے کلام فرماتا ہے۔ اب فرشتہ دو طرح سے ہے، کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے گفتگو کر رہے تھے، سفید لباس پہن کے ایک شخص آ گیا، گفتگو ہونے لگی، پوچھنے لگا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، تصدیق کرنے لگا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ یار ہمارا ملے دار تو ہے ہی نہیں،
اور اگر دور سے آیا ہے تو اس کے کپڑے پہ مٹی مٹی کے اثرات ہی نہیں ہے، چٹا کپڑا پہنے، سوٹ پہنا ہے، وائٹ چمکتے ہوئے، یہ ہے کون؟ جب وہ گفتگو کر کے گیا سرکار مادے جانتے کون تھا؟ کہا جی نہیں۔ وہ فرمایا جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، جبریل امین تھے۔ تو کبھی فرشتہ ایسے انسانی لباس میں آتا ہے، انسانی شکل میں، اور آ کے گفتگو ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چل رہی ہے، اور کبھی فرشتہ جو ہے نظر نہیں آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے۔ وہ کیسے؟ کبھی گھنٹی کی آواز ہوتی، یہ بڑی شدید تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز پر ایسے خاموشی سے بیٹھ جاتے، بات نہیں کرتے تھے، اور پیشانی پر ایسے پسینے کے قطرات آ جاتے، سردیوں میں بھی۔ صحابہ سمجھ جاتے اللہ وحی نازل فرما رہا ہے، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی ایسے اترتی۔ ایک یہ صورت ہے، لیکن فرشتہ لے کے آ رہا ہے، جبریل امین علیہ السلام۔ ملائکہ میں جو وحی لانے کی ڈیوٹی تھی وہ کس کی تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ لاتے تھے۔ تقریباً حضور کی بارگاہ میں وہ 24,000 مرتبہ آئے ہیں۔ قرآن کی آیتیں 6,666 ہیں۔ یہ بڑا لطیف نکتہ ہے اگر آپ سمجھے، تقریباً 6,000 کچھ آیتیں ہیں قرآن کی سم تھنگ، تو جبریل امین علیہ السلام کتنی مرتبہ آئے ہیں؟ 24,000۔ تو اس کا مطلب ہے وہ صرف وہی نہیں لاتے تھے، کبھی وہ دیدار مصطفیٰ کے لیے بھی آتے تھے، کبھی وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے بھی آتے تھے۔ پیارے آقا میرا دل کر رہا تھا محبوب کے جلوے دیکھوں، میں حاضر ہو گیا۔ ایسے کبھی قرآن کا دور کرنے کے لیے آتے، قرآن پورا پڑھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے، وہ ان کو سناتے، ایسے ہوتا۔ جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ تو یہ وحی اس کبھی فرشتے کے ذریعے سے، اور وحی کی ایک صورت یہ بھی ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ پردے کے پیچھے سے کلام ہو، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ اور فرشتے کو بھیج کر ان کو بتا دے، اور وحی کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ خواب کی صورت میں نبی کو دکھا دے۔ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، بیدار ہوئے، کہا بیٹا یہ آرڈر اللہ کا آ گیا۔ بیٹے نے کہا جی آپ پریشانی لینے کی ضرورت ہے نہیں، آپ نے اٹھ کے کہا نا انی ارا فی المنام یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، تیری رائے کیا ہے؟ عرض کیا ابا جی 1 منٹ بھی لیٹ نہ کریں، آپ کو جو رب نے حکم کیا کریں، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ تو نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ تو وہی کبھی فرشتے کے ذریعے سے، اور کبھی پردے کے پیچھے سے، کبھی خواب، اور کبھی اللہ براہ راست نبی کو علم عطا فرماتا ہے، جیسے ہمارے آقا کو بلایا براہ راست، معراج کی رات ہے اور اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آخری آیتیں عطا فرما رہا ہے، اور فرمایا محبوب یہ ہم آپ کو خاص تحفہ عطا فرما رہے ہیں، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، یہ اللہ نے آیتیں براہ راست اپنے محبوب کو عطا فرما دی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی آتی ہے بھی براہ راست۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی براہ راست نبی کو وحی عطا فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو نبی اور رسول جو ہوتے ہیں یہ اپنی طرف سے کلام نہیں کرتے، ان کو کلام کون دیتا ہے جی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کر رہے ہوتے نا تو صحابہ بھی ایسے لکھ رہے ہوتے جیسے یہ بچے لکھ رہے ہیں کاپیوں پہ، ایسے لکھ رہے ہوتے تھے، باتیں لکھ رہے ہوتے تھے۔ تو ایک دن صحابہ نے ان سے کہا بھی، عبداللہ بن عمر بن عاص جو تھے نا وہ خاص طور ہر بات لکھتے ہیں، صحابہ نے کہا بھی تم ہر بات نہ لکھا کرو، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بھی تو ہوتے ہیں، کبھی ناراضگی میں بھی ہوتے ہیں، آپ ہر بات لکھ لیتے ہو۔ انہوں نے کہا بات تو ایسی ٹھیک ہے، کہتے ہر بات نہ لکھا کرو، تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ تو جیسے میں نے ابھی آبزرو کیا یہ نہیں لکھ رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آبزرو کیا، اپنی محفل میں آبزرو کیا، کہا بھئی عبداللہ تو لکھ نہیں رہا، توجہ لکھ نہیں رہا۔ عرض کیا پیارے آقا یہ کہتے ہیں جو میرے کلاس فیلو ہیں کہ کبھی سرکار غصے میں بھی ہوتے ہیں، ناراضگی میں بھی، تو ہر بات میں کیوں لکھوں؟ سرکار نے اشارہ کر کے کہا اکتب، عبداللہ لکھ، اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی،
فرمایا محبوب جو بھی کلام کرتے ہیں وہ اللہ وحی کی صورت میں ہی عطا فرماتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کلام وحی کی صورت میں آتا تھا اور ہمارے آقا کلام کرتے تھے. پھر جو رسول اور نبی ہیں، ہمارا عقیدہ اور یہ ہماری خوبصورتی ہے اسلام کی. ہم نے یہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی جب بات ہوئی امن کی تو یہ کہا کہ دنیا میں صرف ایک دین اسلام ہی ہے جو پیغام امن قائم کر سکتا ہے. کیوں؟ ہم واحد وہ دین والے ہیں جو ہر نبی کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لا نفرق بین احد من رسولی. ہر مسلمان کہے کہ ہم کسی بھی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے. سب نبیوں کو ہم مانتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے دور میں اپنا پیغام پہنچاتے رہے. وہ اللہ کے سچے نبی اور اللہ کا سچا پیغام لے کے آئے. بس یہ کہ ان کا دور رسالت اب گزر چکا ہے. اب سکہ چلے گا تو آمینہ کے لال کا چلے گا. بس فرق یہ ہے، ماننا ان سب کو ہے. ٹھیک ہے، تمام رسولوں پر ہمارا ایمان ہوگا. اور جو نبی ہوتے ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں. وہ بشر ہوتے ہیں. جنوں اور فرشتوں میں سے کوئی رسول نبی نہیں ہے، عورتوں میں بھی کوئی نہیں ہے. جو نبی و رسول ہوگا وہ مرد ہوگا اور انسانوں میں ہوگا. اللہ نے نبوت کے منصب کے لیے صرف انسان کا انتخاب کیا ہے اور مرد کا. نہ کوئی عورت نبی ہے، نہ کوئی فرشتہ رسول نبی ہے، اور نہ کوئی جنوں میں نبی اور رسول ہے. صرف انسانوں میں ہے اور وہ بھی مردوں میں ہے. یہ اللہ نے ترا امتیاز عطا کیا صرف. اور معصوم ہوتے ہیں اور یہ تبلیغ کرتے ہیں اللہ کی، اللہ کے احکام کو پہنچاتے ہیں. ان کے احکام کو ماننا واجب ہوتا ہے، واجب الاطاعت ہے. اور اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے اونچی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں عمومیت ہے، یعنی آپ کی رسالت کسی ایک قوم قبیلے کے لیے نہیں ہے. فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجیے لوگوں میں تمام، انی رسول اللہ علیکم، میں تمام انسانوں کا رسول بن کے آیا ہوں. بلکہ جب فرمایا کہ ارسلت الی الخلق کافہ، حدیث ہے صحیح بخاری کی، فرمایا رب نے مجھے ہر مخلوق کا ہی رسول بنا دیا ہے. یہ ہمارے آقا کی شان ہے. پھر ان کی رسالت میں عمومیت ہے. ان کی رسالت سب سے اعلیٰ ہے اس لیے کہ عالمگیر ہے. اور جو شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی وہ ایسی شریعت ہے کہ جو تمام چیزوں کی جامع ہے. جو کتاب ہمیں ملی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب ملی، اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی محفوظ ہے، ایک ایک چیز محفوظ ہے. آپ مجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چھٹے دادا کا نام کیا، میں بھی بتا سکتا ہوں. آپ کے نہیں 10ویں دادا کا نام کیا، بتا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی محفوظ ہے، آپ کی سیرت طیبہ بھی محفوظ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیازی خوبیاں عطا فرمائیں. اور پھر یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں یہ بھی ہے، اللہ نے آپ کو معراج جیسا معجزہ عطا فرمایا، کسی کو نہیں ملا. پھر ہمارے آقا کی خوبی یہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، تمام جانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی رسالت کی خوبی یہ بھی ہے، اللہ رب العزت نے شفاعت کا اذن آپ کو عطا فرمایا. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات بھی یہاں سے پتہ چل گیا اور یہیں سے معلوم ہو گیا. تو لہذا آج ہم نے دوسرا عقیدہ سمجھا ہے، عقیدہ رسالت، کہ رسول کیا ہے اور نبی کیا ہے. اس کے بعد ہم ساتھ تھوڑا سا سورہ اعراف 9واں پارہ پڑھ رہے تھے اور اس کی آیت نمبر ہم نے جو 93 لاسٹ ٹائم پڑھی ہے. اس کے اندر جناب شعیب علیہ السلام نے جس وقت قوم پہ عذاب آ گیا منہ پھیرا اور چل پڑے. فرمایا ابھی میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا، تمہیں نصیحت کی تھی، اب میں تم پہ کیوں غم کروں، جو کرنا ہے کرو. شعیب علیہ السلام یہ بات کہہ کے اپنی قوم سے چلے گئے. اب یہ تفسیر تو آپ نے پچھلے درس میں سن لی، اس پہ کچھ سوالات ہیں جن کے میں آج جواب دوں گا. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر عذاب کی جگہ رہنا منع ہے تو پھر لوگ مکہ میں کیوں رہتے ہیں؟
کیونکہ عذاب تو مکہ میں بھی آیا تھا کہ جس وقت ابرہہ آیا تو اللہ نے چھوٹے چھوٹے ابابیل بھیجی، ساری کنکریاں ماری اور ابرہہ ہاتھیوں سمیت سارے کے سارے مر گئے، آیا تھا نا عذاب۔ تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ عذاب والی جگہ پہ رہا نہیں جاتا، چونکہ شعیب علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تو پھر لوگ مکہ میں کیوں رہ رہے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ عذاب مکہ سے باہر آیا تھا، مکہ کے اندر نہیں آیا تھا۔ مکہ سے باہر جب مینا کو آپ جا رہے ہوں تو جاتے ہوئے بائیں ہاتھ ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے نا، بائیں ہاتھ، اسے وادی محصر کہتے ہیں، جگہ ہے، اس جگہ ابرہہ ٹھہرا ہوا تھا ہاتھیوں کے ساتھ۔ تو وہ چونکہ بستی مکہ سے دور ہے، وہاں عذاب آیا، سارے ابرہہ ہاتھی سمیت مرے، اس لیے وہاں حاجیوں کو حکم ہے مینا جاتے ہوئے اس وادی میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حاجی جتنے بھی ہوتے ہیں وہ وہاں نہیں ٹھہرتے۔ کیوں نہیں حاجی ٹھہرتے؟ اس لیے کہ وہاں اللہ کا عذاب آیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، دوسری بات، حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ کلام، دوسرا اعتراض یہ ہے، یہ زندہ کفار سے تھا جی، مردہ سے نہیں، کیونکہ قرآن میں ہے اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یہ اعتراض آ گیا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو جب قرآن میں ہے مردوں کو نہیں سنا سکتے تو شعیب علیہ السلام نے کیسے مردوں کو سنا دیا؟ حالانکہ ہم نے آپ کو ثابت کیا کہ شعیب علیہ السلام نے ان مرے ہوئے مردوں کو خطاب کیا ہے۔ اعتراض کرنے والا کوئی کر دیتا ہے، وہ کہتے جی کیسے ہو گیا، قرآن میں ہے اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو جواب میں سن لیجئے، جواب یہ ہے، چونکہ یہاں آیا فَتَوَلَّى، پیچھے عذاب کا ذکر آیا، عذاب کے بعد آیا فَتَوَلَّى، یہ فا ہے تاکید مال وصل کے لیے، جو ایک واقعے کے بعد کسی دوسری چیز کے تحقق کے لیے آتی ہے۔ مطلب یہ کہ پہلے عذاب آیا فَتَوَلَّى، پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ موڑا اور گئے۔ یہ جو منہ موڑ کے گئے، پتہ چلا یہ ان مرے ہوئے مردہ کافروں کو خطاب کرتے ہوئے شعیب علیہ السلام یہاں سے رخصت ہوئے، اس لیے یہ مردوں سے ہی خطاب تھا۔ اور اس میں یہ بات سمجھ لیجئے، یہ جو قرآن میں ہے نا اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اس کا مطلب قبر والے مردے نہیں ہیں، اس سے دل کے مردے مراد ہیں۔ اس میں وہ کافر مراد ہیں جو دل کے مردے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ کرتے تھے، وہ نہیں مانتے تھے، تو یہ وہ والے مردے ہیں۔ اس سے اللہ فرماتا ہے محبوب یہ جو کافر دل کے مردے ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے، اس سے قبر کے مردے مراد نہیں ہیں، قبر والے سنتے ہیں، اور ان کی سماعت پہ ہم نے بات تفصیل سے کر لی ہے۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے، جو کافر ہوتا ہے وہ مر جائے اس پہ کوئی افسوس نہیں ہوتا، کافر پہ افسوس نہیں ہے، افسوس مسلمان پہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اس لیے بالکل بھی کافر کے مرنے پر کسی طرح کا افسوس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر یاد رکھیے کہ یہاں جو اللہ رب العزت نے یہ بات واضح کر دی کہ جو اللہ کے نبی ہیں وہ اپنا پیغام پہنچا دیتے ہیں، اب اگر کوئی نہیں مانتا تو یہ اس کا معاملہ ہوتا ہے اور اس کا وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جتنے لمحات ہم نے نماز کے بعد یہاں گزارے ہیں، دعا ہے اللہ یہ ہم سب کے لیے بخشش کا سبب بنا دے۔ خدا جانتا ہے کہ یہ